خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج ہم 5ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں اور اب 5ویں روزے کے بھی افطار کی جانب ہم چکے بڑھ گئے ہیں، اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جہاں ہم بات کر رہے ہیں پہلے عشرے کی، جو کہ رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا عشرہ ہے، وہیں پر ہم مختلف موضوعات پر آپ کے ساتھ کنیکٹ بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اور آج بھی مختلف موضوعات کے اوپر ہماری بات چیت ہوگی آپ کے ساتھ۔ ساتھ ہی سب سے پہلے ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے رب تعالیٰ کے بابرکت کلام سے، اور اس کے لیے میرے ساتھ یہاں پہ روزانہ کی طرح موجود ہیں قاری محمد ثانی، ان کی جانب جاؤں گی۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ قاری صاحب، کون سی صورت ہے جس کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے آج ہم؟ فرقان۔ چلیے جی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون
سجدا وقياما صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور قاری محمد ثانی کی آواز میں تلاوت قرآن پاک کی سماعت ہم کر رہے تھے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا بابرکت کلام ہے، جس سے دلوں کو نور ملتا ہے، فرحت ملتی ہے اور ساتھ ہی برکت بھی آتی ہے. آج کا موضوع انتہائی خوبصورت موضوع ہے ناظرین، جس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور یہ موضوع عصر حاضر کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، کیونکہ ہر چیز کی اہمیت اور اس چیز کی وافقیت سے قرآن کریم فرقان مجید کے اندر رب العزت نے ہمیں ہر لحاظ سے معلومات دی ہے. اور بہت باریک لائن ہے جو کہ بہت سارے ہمارے جو روزمرہ کے اعمال ہیں ان کے بیچ آ جاتی ہے کہ اس میں فرق آ جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نیکی کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے کوڈ آف کنڈکٹ رکھے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور اگر ذرا سی باریک بین اس کے ساتھ آپ اس چیز کو، ایک مثال ہے کہ اگر نہیں پورا کر سکے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو، تو وہ چیز کسی اور چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے بہت ساری چیزوں کے اندر بہت بین باریکی سے جو ہے وہ ڈرا کی گئی ہے لائن. اور اگر آج کا جو موضوع جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ نیکی، اور بہت ہی خوبصورت موضوع ہے نیکی کا. عربی زبان میں نیکی کا مترادف المعروف ہے. عربی زبان میں نیکی کا مترادف البر ہے. آسان الفاظ میں نیکی کی تعریف کچھ یوں ہے کہ کوئی بھی ایسا مفید عمل جو اپنے ارادے و اختیار سے اللہ کی خوشنودی کی خاطر انجام دیا جائے نیکی کہلاتا ہے. اس تعریف میں کچھ اہم نکات مذکور ہیں، یعنی کہ میں اب آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہی ہوں. پہلا یہ کہ وہ عمل مفید ہو انسان کے اپنے لیے، اس کے دوست، احباب، رشتہ داروں یا پھر کسی غیر کے لیے. بس جو کام مضر ہو، نقصان دہ ہو، کسی کے خلاف ہو، وہ کسی طرح سے بھی نیکی کے زمرے میں نہیں آ سکتا. اسی طرح سے کوئی ایسا کام جو فضول و بے معنی ہو، نہ اس کا کوئی نقصان ہو نہ فائدہ، ایسا کام بھی نیکی کے زمرے میں نہیں آتا. اللہ کی خوشنودی کی خاطر نیکی اس مفید عمل کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے خوشنودی خدا کے حصول کی نیت کار فرما ہو، کوئی دنیاوی غرض یا ذاتی مفاد کی خاطر انجام دیا گیا ہو، یا پھر مفید عمل میں نیکی کہلانے کے لائق نہیں ہو. اللہ کی خوشنودی کی خاطر انجام دیا گیا عمل در حقیقت قیامت کے دن ثمر آور و پھل دار درخت کی صورت میں ظاہر ہوگا. اسی طرح اپنے ارادے و اختیار سے انجام دینا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک میں لوگوں کو زور زبردستی سے نماز جمعے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، یا خواتین کو ڈنڈے کے زور پہ پردہ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ سب روح اسلام کے خلاف ہے، یہ انسان کے ارادہ و اختیار کے منافی ہے، اور ایسے عمل کو نیکی بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس بارے میں آگاہی ہو. قرآن کریم کی نگاہ میں نیکی کی اہمیت پر جان لیتے ہیں. بڑی ہی دلچسپ حقیقت ہے، قرآن نے متعدد مقامات پر ایمان کے ساتھ نیکیوں کا تذکرہ کیا ہے. مشہور و معروف سورہ والعصر میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال یعنی کہ نیکیاں انجام دیتے رہے. گویا خسارے و نقصان سے بچنے کے لیے ایمان لانا اور نیکیاں بجا لانا انتہائی ضروری ہے. قرآن کی نگاہ میں نیکیوں کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے نیکیوں کا بہت اہم فائدے کا ذکر کیا ہے جو ہر صاحب ایمان کو جاننا چاہیے. وہ فائدہ یہ ہے کہ نیکیاں انسان کے گناہوں کے محو ہو جانے کا سبب بن جاتی ہیں. نیکیوں اور گناہوں کے بیچ ایک خاص میکینزم موجود ہے نا، یعنی کہ نیکی اور گناہوں کے بیچ کا جو ایک پورا میکینزم، ایک الگورتھم، ایک میتھڈولوجی جو بنائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ نیکیاں انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کے محو ہو جانے کا باعث بنتی ہیں. اب اسی حوالے سے ایک مشہور قرآنی آیت ایک اور ہے، اس کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں. بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے. البتہ یہاں صرف گناہان صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ مراد ہیں. اسلامی تعلیمات میں گناہوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ.
कबीरा या गुनाह यानी बड़े गुनाह जैसे शिर्क, जना, कत्ल वगैरह के ज़मरे में आते हैं। और कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह यानी कि जो छोटे गुनाह हैं जैसे नमाज को अव्वल वक्त में अदा ना करना वगैरह। फिर नेकियां इंसान के गुनाह सगीरा के महव हो जाने के बाइस बनती हैं। कबीरा गुनाहों की तलाफी के तरीके व रास्ते अलग हैं। तो इसी तरह से नेकियों की तरगीब दिलाना, इस्लाम ने तमाम मुसलमानों पर इज्तिमाई जिम्मेदारी आयद कर दी है कि वो एक दूसरे को नेकी की तरगीब दिलाएं। आज लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस जमाने में, जब आप किसी को कहते हैं कि देखिए ये चीज गलत है और ये चीज सही है, तो कहता है मुझे ना बताओ, मुझे सब पता है। लेकिन इज्तिमाई तौर पे कुरान करीम कह रहा है और ये बता रहा है कि आपने इज्तिमाई तौर पे लोगों को नेकी की तरफ या किसी अच्छे अमल की तरफ रागिब करना है। आपका काम है कह देना, अब अगले की बारी है कि उसने समझना है या नहीं समझना, या फिर समझ के मुकर जाना है, या फिर आपको उल्टा तनकीद का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह से एक दूसरे को नेकी की तरगीब दिलाएं। इसको इल्मा इस्लाम ने अमर बिल मारूफ के उन्वान के तहत बयान किया गया है। गोया अगर माशरे का हर फर्द अपनी दीनी व माशरती जिम्मेदारी समझते हुए दूसरों को नेकी की तरगीब दिलाता रहे तो यकीनन वो पूरा माशरा सिरात मुस्तकीम पर गामजन करने की एक रविश और एक जो रीत है, एक प्रेसिडेंट है, उसको सेट कर सकता है। इसी तरह तरगीब और हुक्म में फर्क क्या है? अलबत्ता बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है कि इस्लाम ने नेकी की तरगीब दिलाने का कहा है, यानी प्यार मोहब्बत भरे अंदाज में किसी नेक काम की इफादत और जरूरत को बयान करना। इसके बाद सामने वाले के इरादे व इख्तियार पर छोड़ देना कि वो उस नेक काम को अंजाम दे या नहीं, उसके पीछे पड़ जाने को नेकी की तरगीब नहीं कहा गया। हाँ, ये भी गलत चीज है कि आप किसी के पीछे पड़ जाएं। आजकल के जमाने में मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा कि माँ बाप, फिर वही वालिदैन और औलाद, क्योंकि बहुत जरूरी है। वालिदैन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के हाथ पैर नहा धो के पीछे पड़ जाते हैं, उनको हर काम में क्रिटिसाइज करते हैं, हर काम में उनकी जो है मीन मीख निकालते हैं, हर काम में उनको ये कहते हैं, और फिर दूसरे लोगों को उनके सामने फौकियत देकर कंपैरिजन डालते हैं। इवन आपस में सिबलिंग्स के फूट डलवाते थे बहन भाइयों के कि जी फला भाई तुम्हारा बहुत अच्छा है और फला बहन तुम्हारी अच्छी नहीं है। तो उससे उल्टा क्या होता है? नुकसान होता है, यानी कि आपस में एक जेलेसी फैक्टर शुरू हो जाता है। जेलेसी फैक्टर से ज्यादा इनफैक्ट आपस में एक रॉन्ग कंपटीशन भी। इतना तो ठीक है कि हेल्दी कंपटीशन के बारे में आप कोई बात करें या किसी की उस पर बात कर रहे हो, लेकिन इतनी ज्यादा भी पीछे ना पड़ जाए किसी के कि वो नेकी आपकी जाया हो जाए। तो नेक मैंने कहा ना, एक बारीक सी लाइन है, तो ये आपको देखना है कि आपने उसको कैसे अंजाम देना है, ये बहुत जरूरी है। इसी तरह से आगे भी इसके ऊपर आज बात करते रहेंगे नाजरीन। और हमने रब ताला के बाबरकत कलाम से ट्रांसमिशन का आगाज किया था। आज का मौजू नेकी, 5वां रोजा अनवारे रमजान के सेट से 2025 की आपसे बात कर रहे हैं। 021341344812 हमारा एक्सटेंशन भी है, उस पर भी हमारे साथ आप शामिल हो सकते हैं और गुफ्तगूए अमल में इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाज़िमा मेरे साथ नज़ीर अहमद चांडियो साहब यहाँ पे मौजूद हैं और खुदा का जिक्र हो और जिक्र मुस्तफ़ा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उनकी तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? नज़ीर साहब, आज कौन सा कलाम है जो बारगाह रसालत में पेश करेंगे? रोक लेती है आपकी निस्बत। वाह सुभान अल्लाह, चलिए जी, मशहूर नाते हैं। बिल्कुल, बेशक। रोक लेती है, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, रोक लेती है। वही बरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही बरते हैं झोलियां सबकी,
وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. غم خوشی میں وہیں پہ ڈلتے ہیں, روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اپنی اوقات صرف تیری ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں, ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اور اب ہمیں کیا کوئی گرے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے تھے. ہمارے ساتھ نذیر احمد چانڈیو صاحب تھے, اور یقینی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں آج نیکی کے حوالے سے, اور یہ ٹاپک ہمارا چلے گا آج. اس کے علاوہ ہم پھر ابھی آگے ٹرانسمیشن میں قصص الانبیاء کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے. اور اس وقت ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ایک بریک ہوتا ہے, اور اس پہ چیخ اٹھا کراچی آج ہمارے پاس سیگمنٹ ہے جی, اور وہاں آپ جا کے دیکھیں گے کہ باہر مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے, اور بتا رہی ہوں گی جی سائمہ کہ جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں اور کس طرح سے حالات باہر دیکھ رہی ہیں. تو ایک وقفے کی طرف جائیں گے ناظرین, وقفے کے بعد یہیں سے ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن آج کے آؤٹ فٹ کے بھی بات کریں اور ساتھ ہی جی سپانسرز کی بھی بات کر لیں, تو جو ہے بہت کوئکلی کرنا پڑے گا. آج کے آؤٹ فٹ کی بات کرتے ہیں. آج کا آؤٹ فٹ ہمیں بھیجا ہے جی اویس ایمان ڈریسز نے. اویس اللہ منہاس ڈیزائنر ہے جی, اور 3 تلوار لیوش اور سائمہ پاری مال میں ان کی آؤٹ لیٹس ہیں. ساتھ ہی جی ٹرانسمیشن کے سپانسرز بھی بہت سارے ہیں جس پہ ہم بات کرتے رہیں گے ٹرانسمیشن کے اندر مزید بھی آگے, لیکن ابھی یہاں پہ ایک وقفہ لے رہے ہیں. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو انوار رمضان ہے ہر سو, انوار رمضان, انوار رمضان ہے ہر سو, انوار
एक बार तो फिर अनवारी रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाजरीन, आज पाँचवें रोज़े के अख्ताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इफ्तार की तरफ यानी कि जा रहे हैं, और साथ ही आज का खूबसूरत मौजू जो कि नेकी के ऊपर है। और आज के क्वेश्चन, चूँकि वाइल्ड वेंचर की हमारे पास जी मेंबरशिप है जो कि 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री मिल रही है, तो उसका सवाल है और इसका जवाब आप लोगों ने देना है। और ख़ास तौर पे उसके लिए सवाल जवाब भी हम करेंगे, क्वेश्चनर करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर हमने बात भी करनी है। और इस सेगमेंट में हमारे साथ उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम और मेहमान होते हैं इस सेगमेंट में, तो उनकी जानिब भी बढ़ूंगी और अपने मेहमानों की तरफ भी आगे बढ़ते हुए जी बात करूंगी उनसे भी, और साथ ही आपसे भी गुफ्तगू होगी। स्क्रीन पे नंबर है 0213413443 एक्सटेंशन हमारा है, और आपके साथ इस पर हम बात कर रहे हैं। साथ ही मेरे साथ यहाँ पे उलमाए कराम और मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ भी जाती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ बैठे हैं मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन मंसूरी साहब, उनको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मेरे साथ बैठे हैं अल्लामा एजाज अहमद मोहसिनी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। और मेरे साथ आपको पता है कि रोज़ाना यहाँ एक खूबसूरत से मेहमान हमारे सेट पर होते हैं ख़ास से, और आज हमारे साथ मेहमानों में जो शामिल हैं उनको आप मुख्तलिफ टॉक शोज़ में देखते रहते हैं। सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ है, ख़ुद भी बड़ी ज़बरदस्त सियासत करते हैं, और यंग खून है, जाहिर सी बात है, यंग पॉलिटिशियंस में उनका शुमार होता है। और जहाँ पर यंगस्टर्स की बात आती है वहीं पे पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन आपको पता है 70% यंग जनरेशन पर है इस वक्त, और उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। और अपनी पार्टी में भी बड़े वोकल हैं जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर नायब सदर हैं मखदूम मोहसिन साहब, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। वेलकम टू द सेट मखदूम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। और मेरे साथ यहाँ पे नातख्वां बैठी है मरियम जीशान, उनको भी अपने फ्लोर पे खुशामदीद कहेंगे। मरियम, वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, नेकी के हवाले से हम बात कर रहे हैं आज, और नेकी के मौक़ों के ऊपर जब मैं बात कर रही थी आपसे तो उसको आगे बढ़ाऊंगी। और दुनिया में हर रोज़ इंसान को हज़ारों मौक़े मैसर होते हैं कि वो नेकी करे, किसी अल्लाह के बंदे की कोई मुश्किल हल करे। अब ये इंसान के अपने ऊपर मुनहसर है कि वो इन मौक़ों को हासिल करे। ये बहुत बड़ी तौफ़ीक़ इलाही है कि इंसान को नेकी की तौफ़ीक़ हासिल हो। फ़र्ज़ंदे रसूल हज़रत अली इब्नुल हुसैन अलैह फरमाते हैं, खुदाया जो नेक काम तुमने मुझसे लेना है वो मुझसे ही लेना, किसी और को मेरा मुतबादिल करार ना देना। इसी तरह से कुरान ने खुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहा है कि तर्जुमा है, तुम कुछ उन पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हो, यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये जिम्मेदारी नहीं कि आप उन्हें मुसलमान करके ही छोड़ें, बल्कि अल्लाह ताला का पैगाम एहसन तरीके से पहुँचा देना आपका काम है। इसके बाद अगर सारे लोग काफिर रहें तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे अगर सूरज से कोई रोशनी ना ले या बादल से फैज़याब ना हो तो उससे सूरज या बादल का कोई नुकसान नहीं होता। यह आयत का मतलब यह है कि आप इन्हें जबरन मुसलमान ना करें, यानी कि आप सोचें कितना प्यारा दीन है, मजहब है कि वो जो है जोर जबरदस्ती करने पर भी मजबूर नहीं कर रहा कि आप जबरन किसी तरह से किसी मजहब में या कोई नेकी करने पर मामूर हो, बल्कि इस्लाम की तालीमात पहुंचाकर कबूल करने या ना करने का इख्तियार उन पर छोड़ दें। जब खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का को जबरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर ना करें, तो इन नाम निहाद मुल्लाओं की क्या हैसियत है कि वो किसी शख्स को किसी भी नेक अमल पर मजबूर करें, या किसी भी इंसान की क्या हैसियत है कि वो किसी शख्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करे। लिहाजा नेकी का कोई मौका ज़ाया ना करें। ये ख्वाह माल खर्च करने से मिले, किसी पर शफकत करके मिले, किसी को खाना खिलाकर मिले, इबादत और रियाजत में मिले, या इंसानी खिदमत में मिले। इसी तरह फ़तेह मक्का बंदगान खुदा के हक़ में नेकी की सबसे बड़ी मिसाल है। फ़तेह मक्का को सबसे ज़्यादा नेकी की मिसाल के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके दिया गया है। तमाम अहले इस्लाम जानते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दुखते दिल के साथ मक्के से हिजरत की थी। वो मक्का शहर जिसकी गलियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा था, उसे छोड़कर जाना यकीनन बहुत सख्त मरला था, और हिजरत तो होता ही सख्त मरला है। लेकिन हुक्म खुदा के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को खैरबाद कहा और मदीना तशरीफ ले आए। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब उसी शहर में फातेह बनकर दाखिल होंगे। चनाचा फतेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल मेहरबानी, शफकत और फरागदली का मुजाहरा करते उस दिन
عام معافی کا دن قرار دیا، اور اسی طرح عام معافی کے عذر میں سب کو معاف کر دیا گیا۔ وہ مشرکین مکہ جو تھرتھرا رہے تھے، خوف زدہ تھے کہ ہم نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو جتنی اذیتیں تکلیفیں دی تھیں، آج ان سب کا انتقام لیا جائے گا، بدلہ کیا جائے گا، لیکن انہیں حیرت کا جھٹکا لگا جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج عام معافی کا دن ہے، میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہر شخص کو معاف کر رہا ہوں۔ تو میرے آقا نے جو اگزامپل سیٹ کی، اس کی مثال تو کہیں دنیا میں نہیں ملتی۔ اور جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے فلسطین کی، غزہ کی، یا ہم جو بات کرتے ہیں اس وقت مشرکین کی، وہ اس وقت کیا کیے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جو دین اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے جو ہمیں چیزیں بتائیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے اور بہت یہ امر انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اگزامپلس کو سیٹ کیا۔ اسی پہ بات کریں گے، میرے ساتھ علماء کرام میں سب سے پہلے ان کی طرف جاؤں گی۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ مفتی صاحب، لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم کتاب قرآن المجید فرقان الحمید میں فرمایا وَتَعَانُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں مدد کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نیکی کو باقاعدہ ایک خصوصی درجہ دیا گیا ہے، اور خود اسلام کی جو قانون ہے، اسلام کی جو خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو جو خاص کر کے تاکید فرمائی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیزیں تو بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں اچھے کاموں کا، عدل کا، انصاف کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور فواحش گناہوں سے بچنے کا، حد سے تجاوز کرنے کا۔ تو اسلام تو سراپا ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، نیکی بھی ہے۔ یہاں پہ یوں سمجھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی شخصیت جنہوں نے کبھی زندگی میں، ہم سب کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ ان سے غلطی سے بھی غلطی نہیں ہو سکتا، خطا نہیں ہو سکتی، خطاؤں سے پاک ذات ہے، وہ بھی نیکیوں سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ بدر کے موقع پہ جب صحابہ اکرام روانہ ہوئے تو ہر ایک اونٹنی پر 3 سواری تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور سفر کے دوران جو ہی یہ باری آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب نیچے اتریں گے اور 2 سواری اوپر ہوں گے، تو دونوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری التجانہ گزارش ہے کہ آپ اوپر ہی رہیں اور ہم آپ کی جگہ میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کی طرح ہی نیکی کا مستحق ہوں، اور نیکی حاصل کرنے میں مجھے بھی سبقت دی جائے، اور میں اس میں بالکل آر محسوس نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے کئی ایک موقع آئے جن موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کرنا پسند کیا اور اس کی حکم بھی فرمائی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ کسی بھی ایک نیکی کے موقع کو ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر موقع پہ کس طریقے سے نیکی کیا جائے اس کے طرف، جیسے کہ تبوک کے موقع پہ جب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مال و متاع کو جمع کرو، سفر لمبا ہے، اور بار بار اعلان کیے، تو اس دوران جہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر مال اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑا مال آیا، اور وہ ان مال کا آدھا حصہ لے کر اللہ کے رسول کے دربار میں تشریف لائے، اور ان کے غم و خیال میں تھا کہ آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، مگر اتفاقی طور پہ جب وہ پہنچے جا کے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا تمام مال و متاع لے کر اللہ کے حضور کے قدموں میں رکھ چکے ہیں۔ تو صحابہ اس طریقے سے نیکی کے لیے بہت زیادہ سرگردہ رہا کرتے تھے، ہر لمحے کسی نیکی کے لمحے کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو اسلام نے اس کی بڑی ایک اہمیت ہے اس میں۔ بلا شبہ بالکل ایسا ہی ہے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گے۔ علامہ صاحب، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی کا جذبہ جو ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آتا، یعنی کہ لوگ نیکی تو کرتے ہیں، لیکن وہ میں نے اس سے آغاز میں بتایا کہ نیکی اور دکھاوے کے بیچ ایک بہت
बारीक सी लाइन है, मतलब हमें इस्लाम में हर चीज़ के लिए, हर एक एक्शन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट पूरा दिया है, लेकिन सम टाइम्स उसमें ये बताया गया है कि अगर एक बारीक सी लाइन है हर चीज़ के दरमियान, यानी कि अगर आप हल्की सी लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो वो दिखावा बन जाता है, उससे पहले होंगे तो कहीं कोई असराफ बन जाएगा, तो वो नेकी और बाकी चीज़ों में ये हमें नज़र आता है। पाकिस्तान में हम देखते हैं लोग नेकी तो करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा सामने उसकी तशहीर इस तरह से हो रही होती है कि हालांकि हमारे यहाँ तो है कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ही ना चले, आप किसी की मदद कर रहे हैं या किसी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और इवन अगर आप हेल्प भी कर रहे हैं तो उस ज़मन में भी अगर कोई काम आप करते हैं तो ऐसे कर दें कि किसी को भी पता ना चले, आपके अपने हाथ को ना पता चले। तो फिर जो यहाँ पे हम देखते हैं जिस तरह से, और आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है, इतने बड़े बड़ी एनजीओज हैं जो कि अब वो पूरी तशहीर के तौर पर आ गई हैं और उनका काम ही यही हो गया है। और मैं एक जगह पढ़ रही थी, कहीं रोड पे जाते हुए, रोड साइड पे एक बोर्ड, उसमें लिखा हुआ था कि पिछले दिनों की बात है और मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मतलब मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा, कि उसमें देखा था जी 50 बच्चों की शादियां करनी है, उसके लिए ये पैसा चाहिए, ठीक है, इस तरह तशहीर करके। तो अगर आपने करनी है तो आप अपनी जेब से कर रहे हैं या किसी के उससे कर रहे हैं, तो उसको छुपा के या कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। आप बिलबोर्ड लगा के ये बात कर रहे हैं या ये काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा अजीब सा एक सामने नजर आती है बात। तो इसी तरह से कि अगर मैं कोई नेकी करती हूँ तो वो मुझी को पता होता है, मैं किसी को तशहीर नहीं कर रही या किसी को बता नहीं रही कि जी मैंने ये काम किया है या ये कर रही हूँ मैं, वो मुझे पता है और मेरे रब को पता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि नेकी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन नेकी को इस तरह से उसकी तशहीर कर रहे हैं कि शायद लोगों का दिल भी दुखता हो उसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि कुरान ने इस बारे में क्या बयान किया, मैं आपकी खिदमत में पहले कुरान की बात बयान करूँ, फिर ये आपका जो आपने मसला हाईलाइट किया उसके बारे में बात बयान करूँ। कुरान ने बात बयान की कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हें इसलिए बेहतरीन उम्मत करार दिया कि तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो और बुराई से रोकते हो। तो एक तो ये कि नेकी की दावत देना बहुत अच्छी बात है और बुराई से रोकना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेकी की दावत में कहीं भी रियाकारी शुमार ना हो, ये बात भी जहन में रहे। ऐसा ना हो कि मैं नेकी की दावत में वो एक मिसाल है ना कि एक शख्स जो है वो, बल्कि ये हकीकी मिसाल है, ये कोई इस्तिआरा नहीं है, कि एक शख्स जो है वो रात की तारीकी में शदीद बारिश हो रही थी तो वो चला गया मस्जिद में और वो नमाज़ पढ़ने खड़ा हो गया, तो उसको महसूस हुआ कि बारिश में पीछे भी कोई आया है, तो उसने नमाज़ बहुत लंबी कर दी। वो ये सोच रहा था कि भाई बारिश हो रही है, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, पीछे भी कोई आया है, तो वो भी ये सोचेगा कि यार इतनी तेज़ बारिश हो रही है, ये एक अल्लाह का बंदा ऐसा है जो इतनी तेज़ बारिश में रात के इस पहर, जबकि सब लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं, नमाज़ पढ़ रहा है। पूरी रात उसने नमाज़ पढ़ी, जब पलट के देखा तो पीछे कुत्ता जो है वो आराम कर रहा था। तो वो सारी नमाज जो अल्लाह के लिए थी वो कुर्बतन इलल कल्ब हो गई, वो कुत्ते के लिए हो गई। तो कहने का मकसद ये कि अक्सर जो हम जो नेकियां करते हैं वो सारी की सारी खाते में जाती हैं, किसी कुत्ते के अकाउंट में चली जाती हैं। अब जो ये आपने मसला एड्रेस किया, देखिए एक बात तो जितनी भी लोग ये काम कर रहे हैं कार खैर का, मैं किसी की नीयत पे शुबा नहीं कर रहा। कार खैर का काम करने का तरीक़ेकार यही होता है कि आप अपनी ताकत पे पहले तो करें। आपकी ताकत है, कीजिए। अगर आपकी ताकत से बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों को साथ कर लीजिए। कुछ लोग आपके साथ नहीं मिल रहे, आपने चंद मैसेजेस चला दिए, लेकिन इसके बाद बिलबोर्ड लगाना, और उसका मतलब ये हो गया कि 10 लोग रुकते हैं और वो कहते हैं कि 50 लोगों की शादी का जिम्मा हम उठाते हैं, तो 50 लोगों की जगह तो आपने 500 लोगों का वो डोनेशन इकट्ठा कर लिया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी एनजीओ की तो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। और इसकी आड़ में तो बहुत सारा ब्लैक मनी वाइट हो रही है, और फिर वो जो है वो फिर मुख्तलिफ ममालिक से लोग आके अपना जो है वो पैसा यहाँ पर साफ सुथरा कर देते हैं, और फिर वो कुछ भी खिला दें अल्लाह के नाम पर। वो तो अल्लाह के नाम पर खिला रहे, और वो सबको नज़र आ रहा है कि वो अल्लाह के नाम पे खिलाया जा रहा है या किसके नाम पे खिलाया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये कि अगर वो नेक काम कर रहे हो तो आवाम बोलती हुई नज़र तो आए कि हम तक भी पहुँचा है। कुछ बड़े तबके, कुछ गरीब तबके बोलते हुए भी तो नज़र आए कि हाँ हम तक पहुँचा है। अगर 10 साल से आप ये काम कर रहे हैं, 5 साल से आप ये काम कर रहे हैं, अगर आपने मिसाल के तौर पर
یہ کام کووڈ میں کیا, یہ کام آپ نے فلاں جگہ پر کیا, تو کوئی تو کہے کہ ہاں ہم تک پہنچا, کوئی ایک تو کہے, کوئی 10 لوگ تو کہیں. ایگزیکٹلی ایک مجھے یہی نہیں کہاں پہنچا کہاں, ایگزیکٹلی یہی سمجھ میں نہیں آتا مجھے سم ٹائمز کہ اتنی بڑی بڑی, اب تو وہ ہمارے ایک ہاؤس بھی ہے کراچی کے اندر, وہاں پہ بھی بڑی تشہیریں ہو رہی ہیں اور روزانہ بلا بلا کے کبھی کسی کو کچھ دیا جا رہا ہے, کہا جاتا ہے, کبھی کہیں کچھ دیا جا رہا ہے. لیکن وہ میں دیکھ رہی تھی اور وہ سیاسی گیمک سارا وہی اگین, لیکن آپ اپنی سیاست کے لیے لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں, وہ یہی بات ہے نا کہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. وہ ایک ٹاسک دیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ایک بائک چور کی اگر FIR ہے, اس کی امیج کو اچھا کرنا ہے, تو اب اس کو آگے آگے کرنا ہے. میں ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں زیادہ سمجھا سکتا, میں سمجھ گئی ہوں, تو وہ بائک چور کی FIR کی امیج کو اگر اچھا کرنا ہے تو اس کی امیج کو بہت اچھا کیا جائے گا. اب کسی کو اوپر لانا ہے, کسی کو نیچے لانا ہے, تو یہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. اب وہ عوام تو پیچھے رہ گئی, بہت پیچھے رہ گئے. نیکی کا کام تو بہت پیچھے رہ گیا. وہ شروع تو نیکی کے کام سے ہوا تھا, کوئی نو ڈاؤٹ وہ نیکی کے کام سے شروع ہوا تھا. اس کے بعد جو کام ہو رہا ہے وہ تو کچھ وہ سب کو نظر آ رہا ہے, وہ سب کو ایگزیکٹلی نظر آ رہا ہے. اس کے بعد وہ پھر آپ برانڈ بھی لانچ کر رہے ہیں, وہی نا, اب وہ ایگزیکٹلی. اور اب وہ کہتے ہیں کہ شروعات یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, نیکی کا کام ہے, لیکن وہ ایک عام آدمی تک ثمرات پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور لوگ اتنے پریشان ہیں کہ جنوری. اور میں یہ سمجھتی ہوں اس میں بھی ایک بات بڑی جو مجھے لگتی ہے کہ اب ہمارے, اب وہ کل بھی جیسے کہ آپ میں سے کوئی فرما رہا تھا یہاں سیٹ پر ہی, اور بڑی اچھی وہ بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ, چونکہ ہمارے گھروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کوئی امیر لوگ تو نہیں ہے نا. میں نے عرض کیا تھا جی آپ سے بالکل, آپ نے کہا آپ کا ڈرائیور آپ کا سفید پوش ہے, یا یہ آپ سارے کا لوگ, کوک آپ کا سفید پوش ہے, آپ کو کیا باہر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی میڈ ہے, کوئی ہے, کچھ بھی ہے, ہیلپر ہے, کوئی اسسٹنٹ ہے. سارے لوگ ہی آپ کے سفید پوش ہیں جو 12,000 سے شروع ہو کر آپ کے 30,000 پہ کام کر رہے ہیں. ان کا تو ڈیلی اگر 1,000 روپے بنتا ہے, 1,000 روپے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اس کی ہیلپ کریں, کہاں آپ جا رہے ہیں, ان کو لاکھ روپے کے چیک دے رہے ہیں, وہ لاکھ روپے کا چیک اس کا کہاں جائے گا. ایگزیکٹلی. تو اگر ہم سبھی لوگ اپنے ارد گرد خود ہی یہ ساری چیزیں دیکھ لیں تو میرے خیال سے پھر مطلب یہیں سے بہتری آ جائے گی. ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو دینے کی, یہ سارا کرنے کی جو چل رہا ہے سک معاملہ. یہ خدمت جو ہے نا, یقین کریں صدیوں سے مدارس میں ہو رہا ہے, صدیوں سے. اور کسی کو مطلب وہاں پہ مولانا بھی مدرسے میں پڑھے, میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوں, یقین کرے وہاں بچوں کے کھانے سے لے کر تعلیم, کھانا, رہائش, علاج, ہر ایک چیز پر اس قدر یہ معاملہ مدارس میں بہت بہتر ہے. یقین جانے الحمدللہ میں نے 9 سال مدرسے میں گزارے. ہمارے مدیر اعلیٰ کے پاس لوگ لاکھوں روپے, لاکھوں تو میں لفظ چھوٹا بول, کروڑوں روپے بھی لا کے ٹیبل پہ رکھے. مدیر اعلیٰ کے کبھی لائف اسٹائل میں ابھی تک بھی ان کا 65 سال ہو گئے ان کے ایج کو, میں نے 65 سال کی ایج ہے ان کی, ان کے لائف اسٹائل میں فرق نہیں آیا, بلکہ بچوں پر لگا, تربیت پر لگا, اور ان کے بلکہ یہ کہ جو بریک ہوتی تھی اس میں چائے شروع ہو گئی, تھوڑا ڈونیشن بہتر آیا تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ اور لوازمات شروع ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ کبھی کبھی ویک میں ایک دفعہ کچھ کھانے کا انتظام ہو گیا ویکلی. کتابیں جن لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کو 50% آف, میں نے خود لی ہے 50% آف پہ مدرسے سے کتاب, ہم نے فری میں لی کتاب مدرسے سے. ٹھیک ہے, 50% آف کتاب لے کر آئیں, 1,000 روپے کی کتاب, مدرسہ 50% آف پہ کتاب دے گا. کوئی دے رہا ہے NGO, مجھے بتائیں, 50% آف پہ کتاب مجھے چاہیے. تو ان کی خدمات کو بھی بالکل فراموش نہیں کرنی چاہیے. اس وقت مدرسے والے بہت متاثر ان کی وجہ سے, مدارس متاثر ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے. ساری زکوٰۃ, چیریٹی, صدقات یہ سب لے رہے ہیں, فاؤنڈیشنز میں جا رہی ہیں, فاؤنڈیشن میں لگ نہیں رہی ہیں. ہمارا غم یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, آپ کی دینے والے کی مرضی ہے, وہ وہاں دے وہاں دے وہاں دے. اگر لگ رہا ہے بہت اچھی بات ہے, کسی کی شادی ہو رہی ہے, بہترین کام ہے, لیکن اس کا اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو یا اس کا کوئی ریزلٹ ہو. یہ بالکل یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو یا اس کا کوئی ریزلٹ اورینٹڈ ایک کوئی نتیجہ نکلے کہ جس میں نظر. اچھا جی, وائلڈ وینچر کے لیے ایک سوال ہے, ایک اسکرین پر چل بھی رہا ہوگا, سوال آپ کے پاس ہے موجود ناظرین, اور وائلڈ وینچر کا سوال ہے. آج ایک ہم ممبرشپ آپ کو دے رہے ہیں فری میں, اور سوال یہ کہ قرآن کریم کی کون سی سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ آپشنز بھی دیں گے جی. سوال پہلے کر لیتے ہیں, قرآن کریم کی کون سی سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ سورہ تحریم, سورہ توبہ, سورہ جاسیہ یا سورہ قمر؟
4 ऑप्शन है आपके पास, सूरह तहरीम, सूरह तौबा, सूरह जासिया, सूरह कमर। स्क्रीन पे भी ये सवाल चल रहा होगा, आपके सामने आ रहा होगा, और 021341344823 हमारा नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं। अच्छा, एक दफा फिर सवाल मैं दोहरा देती हूँ, कुरान करीम की कौन सी सूरह के इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? सूरह तहरीम, ऑप्शंस में सूरह तौबा, सूरह कमर या सूरह जासिया। तो आगे बढ़ेंगे जी, और हमारे साथ यहाँ पे हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगी। ये उलमा कराम से हमारे सवालात तो जारी रहेंगे। मेरे साथ पीटीआई के सीनियर नायब सदर मखदूम मोहसिन बैठे हुए, उनकी तरफ जाऊंगी। मखदूम, एक तो रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, दूसरा इस वक्त आप लोगों के ऊपर सियासी बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हैं। पहले जब आप मेरी ट्रांसमिशंस में 2 दफ़ा आए तो उस वक्त आपकी हुकूमत थी, फिर उसके बाद हुकूमत चली गई, फिर अभी हुकूमत नहीं थी, लेकिन शुरू में जब आए 22 में आया हाँ, था, तो जब उस वक्त हुकूमत थी ना, हुकूमत ताज़ी गई हुई थी। हाँ, तो उसके बाद हालात जो बने वो अब सामने हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब सख्त मुश्किलात हैं, फिर वो मुझे याद है आप जेल में भी गए, आपने भी बड़ा कड़ा वक्त देखा सारा, और एज अ यंगस्टर आप पाकिस्तान की सियासत को कैसे देखते हैं ऐसी सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ कि जेल, मुश्किलातें, अप्स एंड डाउन्स, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, ये इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। जब मैंने ज्वाइन किया था तहरीक इंसाफ को, तो रिसेंट इनकी गवर्नमेंट चली गई थी, फिर मैंने ज्वाइन किया था। उससे पहले आपको याद होगा कि 21 के ज़माने में मेरे पास गवर्नर साहब को और प्रेसिडेंट साहब को भेजा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आप ज्वाइन करें, तो उस ज़माने में मैंने नहीं की थी ज्वाइन। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस कैसा है, लेकिन माजरत के साथ आजकल जो हालात बन गए हैं कि मतलब पॉलिटिक्स या कोई भी फील्ड हो, तो यहाँ पे झूठ, गलत बयानी, लोगों का मौक़िफ़ कुछ होता है, अंदर में कुछ होता है, बाहर वो इज़हार कुछ और करते हैं। तो जिस तरह से हमारे हालात जा रहे हैं, आप देख रहे हैं एक तरफ इतने बड़े क्राइसिस हैं, एक रमज़ान में भी आप देखें कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, वहाँ पे आप देखेंगे हर चीज़ ब्लैक पे बिकना स्टार्ट हो जाती है। गवर्नेंस देख लें, गवर्नेंस आपको कहीं नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल अगर हम सूबों पे बात करें तो अटे कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तियार हैं। बलूचिस्तान को उन्होंने पहले से ही उन्होंने जो बुरा हाल किया हुआ है वो आपके सामने है। KPK को दहशत गर्दी के नज़र कर दिया गया है। अब बचा था सिंध को भी वो जो पानी के क्राइसिस पैदा किए जा रहे हैं। अब एक आबाद चीज़ों को आप वीरान करके फिर आप एक नया प्रोजेक्ट चौलिस्तान को आप आबाद करने जा रहे हैं वहाँ पे, तो फिर बचेगा सिर्फ एक स्पेसिफिकली एक पंजाब का एक टुकड़ा। उसको तो आजकल वो लोग शायद तस्वर ही करते हैं कि पंजाब ही शायद पाकिस्तान है। तो इस तरह के हालात चल रहे हैं। बाकी अप्स एंड डाउन्स, मुश्किलातें आती हैं, हमारा टाइम चल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ हम पे ही मुश्किल टाइम आए। जनरल ज़िया के टाइम पे पीपल्स पार्टी के दोस्तों पे भी ये काफ़ी अर्सा 8-9 साल चला, हमारा भी 3-4 साल से कंटिन्यूसली हम सब चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ नहीं है। मतलब मैं स्पेसिफिकली जैसे अभी रिसेंटली हमारे दोस्त हैं 7-8 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर भी रहे, मुर्तज़ा जतोई, उन पे मोटरसाइकिल चोरी का केस बनाया गया, उन पे 3,000-5,000 रुपए चोरी का केस बनाया गया। वो तो उनके वालिद एक ज़माने में एशिया के बड़े ज़मींदार तस्वर किए जाते थे, उन पे बनाया गया। अब मुझ पे जो कि 9 मई के बाद केस बनाया गया, आप सुनेंगी आपको हंसी आएगी कि मैं एग्रीकल्चर में रोजे में AIT में पे करता हूँ 38 या 39 लाख उस साल का मैंने AIT पे किया हुआ था, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, और मुझ पे केस उन्होंने बनाया 10 बोरियां सीमेंट की डकैती क्या केस बनाया। तो जब वो वहां पे मुझे याद है, जब मुझे वो कोर्ट में ले गए तो फिर मेरे जो लॉयर था उन्होंने मेरी 18 की इलेक्शन की रिजल्ट भी दी कि इसमें मैंने 70,000 प्लस वोट नेशनल से मैंने उठाए थे, और लंदन की मेरी डिग्री थी मैंने कंप्लीट की थी, वो भी उन्होंने दिखाई वहाँ पे, और मैंने 38 लाख रुपए सिर्फ टैक्स मैंने पे किया था। मैंने कहा आप फैसला करें कि ये 10 बोरियां सीमेंट उस जमाने 7-8 हज़ार रुपये बनते थे, कि आप बताएं कि इन्होंने 7,000 रुपये की डकैती की होगी या नहीं की होगी। और मज़े की बात मैं बताता हूँ, मैं था एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर रह चुके हैं मीर मंजूर खान पवर, उनका इंतकाल हो गया था, तो उनके जनाजे पे मैं गया हुआ था जैकमाबाद। मैं जैकमाबाद था तो मुझ पे FIR बनी कराची क्यामड़ी में, और मैं जिंदगी में कभी क्यामड़ी नहीं गया। डिफेंस में चलो बोल देते डिफेंस में किया हो मैंने, आपके पास आता हूँ तारिक रोड पे कहें या चलो समझ आता है, या हालां मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ कहें तो वहाँ बनी। दूसरी FIR मुझ पे बनी, ये आर्मी का क्लब है, गोल्फ क्लब, मैं वहाँ पे वॉक कर रहा था, CCTV मॉनिटर एवरीथिंग, वहाँ पे मुझ पे FIR मुझ पे बनी हाला में,
کہ حالہ میں میرا ایک دوست ہے پیارا عمران، اس نے جو ہے موبائل، وہ بھی 15-17 ہزار کی موبائل اس نے چوری کی، اور پھر وہ موبائل چوری کر کے اس نے مجھے دی، پھر میں لے کے وہ کراچی آ گیا، میں موبائل لے کے. تو یار کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے. کوئی کیس بھی ایسا بنا جو اس طرح کے میچ کیس. کرے. تیسرا کیس میں مزیدار قصہ بتاؤ. تیسرا کیس مجھ پہ یہ بنا ہے کہ میری وہاں پہ ایک یونین کاؤنسل ہے زہر پیر، میری وہاں پہ 1500 ایکڑ کے قریب میری وہاں زمین ہے. وہاں پہ میں نے 10 یا 12 ہزار کا سریا میں نے اور میرے لوگوں کے ساتھ ہم نے چوری کیا. پھر وہاں ہم نے ہمارے پولیس آئی ہمیں روک رہے، تو پھر میرے 100-200 لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا، پھر ڈیوٹی اٹکا ہم نے کی. چوتھا کیس مجھ پہ یہ تھا. یہ ہمارے ملک کا ایک مطلب قانون کا ایک معیار رہ گیا ہے. اچھا ایک بات بتائیں، آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ سے یو آر ویل سیٹلڈ پرسن، ٹھیک ہے، یو بلانگ ود دا ویری نوبل فیملی، یو کمز ان دا ایلیٹ، اگر ایک سو کالڈ وی کین کال اٹ، ٹھیک ہے. آپ ینگ جنریشن سے بلانگ کرتے ہیں اور اتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہوتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ یہ ہوا، تو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ اور میں یہاں ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں، لائیو دنیا دیکھ رہی ہے. کل آپ پہ اور مجھ پہ یہ کیس بھی بنا سکتے ہیں اگر ہم آج سچ بولیں پروگرام میں. خاموش رہیں گے پھر نہیں بنیں گے. اگر ہم یہاں پہ کوئی سچ بیان کر دیں تو ہو سکتا ہے کل پرسوں 5:25-30 بھلے علماء کرام بیٹھے ہوں، یہ بھی گواہ ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا، لیکن وہ بنا دیں گے. پھر میں نے ایک ملیر میں یا کشمور میں نے کوئی 20-30 ہزار روپے کسی سے چرائے ہوں گے، میں نے بنا دیں گے کیس. اور اس میں پھر اگر آپ نے میری موقف کی تائید کی ہوگی تو پھر آپ کا بھی بنا دیں گے کیس کہ یہ بھی ان کے ساتھ تھی اور پیسے لیے ہی اس نے دے. معذرت کے ساتھ یہ ایک حقیقت بن چکی ہے پاکستان کی. تو نہیں، ہاؤ یو فیل اباؤٹ دس؟ آپ ایز اے ینگسٹر کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ مطلب پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، الفاظ واپس لیتا ہوں. دیکھیں افسوس ہی کر دیکھیں نا پوری دنیا جا رہی ہے، وہاں پہ ینگ جنریشنز کو لگایا جاتا ہے، وہ سوچتے ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر، وہ سوچتے ہیں کچھ سائنس کے اوپر، وہ سوچ رہے ہیں کہ خلا میں جانے کا. اور پاکستان میں ہم سوچ رہے ہیں، ٹینشن میں ہے کہ جی ہمارے اوپر، آپ سوچ رہے ہیں نا کہ کیس بن سکتا ہے. تو آپ ہاؤ یو فیل اباؤٹ دس؟ بھائی یہ تو ان لوگ فیملیز کے ساتھ حشر ہے جن کی ریپرزنٹیشن پاکستان بننے سے پہلے اسمبلی میں ہوتی تھی. ہم 100 سالوں سے پاکستان کی پالیٹکس میں ہم ایک سٹیک ہولڈرز ہیں. یہ تو ہمارا حشر یہ ہے. تو عام لوگوں کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوتا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے. تو جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ اب جیسے این جی اوز کی بھی آپ بات کر رہے تھے، این جی اوز بھی ایک بزنس بن گیا ہے. ایگزیکٹلی. پالیٹکس بھی ایک بزنس بن گیا ہے. ایگزیکٹلی. پہلے یہ چیزیں بزنس نہیں ہوتی تھی. سیاست کو پہلے خدمت کہا جاتا تھا، لیکن اب سیاست خدمت رہی نہیں ہے. سیاست تو پاور پالیٹکس ہے. پاور پالیٹکس ہے، لیکن وہ پاور پالیٹکس عوامی پالیٹکس تو نہیں ہے، جمہوری پالیٹکس، جمہور کی پالیٹکس نہیں آنی ہے. دیکھیں پاور پالیٹکس بھی بہتر ہے. پاور پالیٹکس بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن پاور پالیٹکس کے بنا پر آپ ایک طرف کہتے ہیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، جمہوریت بہترین انتقام ہے، دوسری طرف اگر کچھ چند جمہور سے ہے، جمہور سے لے رہے ہیں وہ. دوسری طرف اگر کچھ شاگرد اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں پانی کے خلاف تو آپ ان کو پروٹیسٹ تو کرنے دیں نا. ایک طرف آپ کے نمائندے کہتے ہیں کہ ہم کینالوں کے خلاف ہیں، دوسری طرف آپ کے چند شاگرد اگر جام شوروں میں پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ ان پہ لاٹھیاں مارتے ہیں. تو یہ صرف فیشزم ہے اور کچھ کوئی مرتا نہیں ہے. میں ایک بتا دوں، میں زندگی میں کافی ایکسپیرینسز کیے، آخر میں یہ جیل اور لاک اپ کا ایکسپیرینس بھی کیا. تو دیکھیں انسان سیکھتا ہے ان سب چیزوں سے. میں کہتا ہوں زندگی میں باہر بھی پڑھا، میں نے اپس بھی دیکھے، ڈاؤنز بھی دیکھے زندگی میں، لیکن میں نے جو ان چند دنوں میں نے جو سیکھا زندگی میں صبر کرنا، میں نے ان چند دنوں میں سیکھا کہ آپ واش روم بھی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، آپ اس کے لیے بھی آپ کو پوچھنا پڑتا ہے. یو نیڈ ٹو ٹیک اے پرمیشن فار دیٹ. And no, but I must say this here as well. Exactly, you are right, and you have improved yourself a lot. But of course, کیونکہ وہ ایکسپیرینس سے آتی ہے چیزیں. آپ دنیا میں کہیں بھی گھوم کر آ جائیں، لیکن جو اپنے گھر میں آپ کو جب ملے گی نا جو ایکسپیرینس، میرے خیال سے جو تجربہ، وہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو مخالف تھے یا جن لوگوں نے بھی یہ کوشش کی وہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید ڈر جائے گا، یہ پریشرائز ہو جائے گا، یا کہ کہے گا بابا مجھے معاف کر دیں، میری غلطی ہو گئی. تو یہ تو اس طرح تو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے مجھے زیادہ اسٹرانگ بنا دیا. صحیح. انہوں نے مجھے زیادہ، اور میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پیریڈ کے بعد مجھ میں ایک بڑی تبدیلی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ تبدیلی آگے جا کے زندگی میں فائدہ دے گی. بالکل دے گی، انشاءاللہ ضرور دے گی. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم، کون بات کریں، کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں بسمہ بات کر رہی ہوں. بسمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے. کراچی سے بات کر رہی ہیں. کیا کہیں گی بسمہ؟ مجھے کوشچن کا آنسر دینا ہے. اچھا، کوشچن کا آنسر دینا ہے. کوشچن آپ کو پتا ہے؟
जी जी क्वेश्चन पता है। जवाब बताइए जी। जवाब है सूरह तौबा। सूरह तौबा, ठीक हो गया है। चले, आपका जवाब नोट कर लिया है, आपसे फिर राब्ता करेगी हमारी टीम। थैंक यू बिस्मा। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ यहाँ पर नातख्वां मरियम ज़ीशान भी मौजूद है, उनकी तरफ भी जाऊंगी। मरियम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मरियम का आज शुक्र कौन है। सा कलाम जो तैयार करके लाई हैं? मदीने से बुलावा आ रहा है। चलें, सुभान अल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है, 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 मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, और शब-ए फुरक़त से दिल घबरा रहा है, शब-ए फुरक़त से दिल घबरा रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, और बुलाएंगे मुझे भी सरवरे दी, बुलाएंगे मुझे भी सरवरे दी, दिले महमूद क्यों घबरा रहा है, दिले महमूद क्यों घबरा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम मरियम ज़ीशान पेश करें थी। और क्यों ना बुलावे पे दिल जाए, पहले जाए बल्कि सदके जाए और हर बार जाए। ये तो इतने खूबसूरत कलाम है कि क्या ही बात है इसकी। नाज़रीन, बात हो रही है नेकी के मौजू पे भी, और सवाल भी आपके सामने हैं और इस पे भी आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं छोटी नेकियों और बड़ी नेकियों के हवाले से भी, कि क्या नेकियों को भी छोटी बड़ी नेकियों में तकसीम किया जा सकता है। क्विकली आंसर लूँगी अपने दोनों उलमा कराम से, क्योंकि फिर वक्फे की तरफ भी जाना है। जी मुफ्ती साहब। देखिए, नेकियां मुख्तलिफ होती हैं। नेकियां ये नहीं कि नेकियों को, किसी नेकियों को हम छोटा कर दें, किसी नेकियों को बड़ा कर दें। नेकियां असल में जिस वक्त नेकियां देखी जाएगी उस वक्त उसकी क्या मेयार होता है। हर अल्लाह ने जब भी नेकियों का तस्करा किया तो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ नेकियों की बात की। जैसे कि ईमान बिल्लाह भी एक नेकी है, वालिदैन की खिदमत करना भी नेकी है, मस्जिद बनवाना भी नेकी है, रास्ते बनवाना भी नेकी है,
بچوں کو اچھا کھلانا پلانا بھی نیکی ہے، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنا بھی نیکی ہے۔ نیکیوں کی ایک بہت بڑی قسم ہے، اور انسان چلتے پھرتے زندگی میں بہت سی نیکیاں کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو، بس وہ جو دکھاوے کی بات ہے دکھاوا نہ ہو۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں گزر رہے تھے، صحابہ اکرام نماز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو نہیں دجال کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے بھی بڑے فتنے کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ سارے متوجہ کہ دجال اتنا بڑا فتنہ، اس سے بڑا بھی کوئی فتنہ؟ بولا کہ دجال سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھے اور اس لیے پڑھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میری تعریف کرے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کی طرف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی نیکی بڑی نہیں ہے جب تک کہ پروردگار کی نگاہ میں وہ بڑی تصور نہ کی جائے، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے جب تک کہ پروردگار کی نگاہ میں وہ چھوٹی تصور نہ کی جائے۔ بعض اوقات ہم کسی نیکی کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں، بہت بڑا کام کر دیا ہم نے، کسی کی شادی کرا دی، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، لیکن جب اس کے اندر کچھ شبہ آ گیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، پروردگار کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راہ چلتے سے ایک پتھر ہٹا دیا، ایک چھلکا ہٹا دیا، وہ ہماری نگاہ میں بہت معمولی ہوتی ہے، لیکن پروردگار کی نگاہ میں چونکہ اس کے پیچھے خلوص بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ، کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا اور بہت زیادہ خلوص ہے۔ پرندے کو پانی پلا دیا، دانا ڈال دیا۔ کوئی چھوٹا سا عمل بھی، ایک یاد رکھیے زندگی میں ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ساری نمازیں پروردگار قبول کر لے۔ دیکھیں نمازیں ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، پاس ہو جائیں گی، 33 مارکس سے پاس ہو جائیں گی۔ قبول جسے کہتے ہیں نا، شاید ایک سجدہ قبول ہو جائے اور اللہ کو پسند آ جائے، اور وہ ایک سجدہ اللہ اس کے بدلے باقی سب کہے کہ آ جاؤ جنت میں۔ کیا بات ہے۔ اب اچھا ہے وہ میری حساب سے آپ بتا رہے ہیں نا پرسنٹ مارکس کے، جیسے کل میں بتا رہی تھی تو یہ اچھا ہے، لوگوں کو اس بات کا اندازہ بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ میں صفائی کے حوالے سے کل کہہ رہی تھی، وہی والی بات انہوں نے پرسنٹیج پہ بتا دی علامہ صاحب نے بھی۔ تو یہاں پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، میرا دل نہیں کرا بریک کا، لیکن ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہے، کمرشل بریک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کا موضوع نیکی ہے، اور آج کا وائلڈ وینچر کا سوال ہے جی کہ کون سی قرآن کریم کی وہ صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ابتدا میں؟ ایسی کون سی صورت ہے قرآن کریم کی جس میں سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ اس کے آپشنز ہیں سورہ تحریم، سورہ توبہ، سورہ جاسیہ یا سورہ قمر۔ اور جواب دینے کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں اور شامل ہو سکتے ہیں ٹرانسمیشن کے اندر، اور اسکرین پر نمبر ہے 0213413413 ایکسٹینشن ہے ہمارا، اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی کون سی سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ سوال ہے سورہ تحریم، جواب ہے کیا سورہ توبہ ہے، سورہ جاسیہ ہے یا سورہ قمر ہے؟ اور اس سوال کے جواب میں آپ کو مل رہا ہے وائلڈ وینچر کی 1 سال کی ممبرشپ، جو کہ وائلڈ وینچرز دے رہا ہے، بالکل فری ممبرشپ ہے یہ۔ وائلڈ وینچر کی 1 لاکھ کی ممبرشپ ہوتی ہے اگر آپ لینے جاتے ہیں تو، جو کہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے انوار رمضان کے K21 کے آپ کو مل رہی ہے فری۔ تو جو صحیح جواب دے گا اس کو یہ ممبرشپ فری ملے گی۔ آگے بڑھتے ہیں جی ناظرین، اور امر بالمعروف کی مناسب وضاحت بہت ہی شارٹلی میں اپنے دونوں علماء کرام سے پوچھوں گی، واپس انہی کی طرف آؤں گی۔ مفتی صاحب، امر بالمعروف کی اگر ہم مناسب وضاحت دیکھیں نیکی کے زمرے میں، کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ امر بالمعروف اسلام کا اپنا ایک دعوت ہے کہ نیکی کی طرف لوگوں کو گامزن کرو، خود بھی نیک بنو۔ یہ نہیں کہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسرے بھائی کو تو مسلمان اچھا نیک کار دیکھنا چاہتے ہیں اور خود کے اعمال کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو جواب دیں۔ تو ایسا نہیں ہو، بلکہ خود بھی متقی بنے، خود کے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ ہو، نیکی کرے، لوگوں کے ساتھ احسان معاملہ کرے، گھر والوں کے ساتھ احسان معاملہ کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے۔ اور یہ بہترین عمل بالمعروف والنہی عن المنکر کو دوسروں کو گناہوں سے منع کرے، روکے۔ اور اس کے لیے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے کسی گناہ کو روکنے کے لیے
کم سے کم سب سے پہلا طبقہ تو اپنے ہاتھوں کا استعمال کرے، طاقت کا استعمال کرے، اگر نہیں کر سکتا تو زبان کا استعمال کرے، اگر اس سے بھی قاصر ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ دل میں اس کے ساتھ نفرت رکھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ بات بہت صحیح جگہوں پہ میں نے کہی ہے کہ جی دل میں ہم برا سمجھ رہے ہیں اس بات کو، آپ مانے نہ مانے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اگر ممکن ہے، بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا، مثال کے طور پر والدہ نماز نہیں پڑھتی اور عادت ہی نہیں ہے، اب والد یا والدہ کو سمجھانا ذرا مشکل کام ہے، تو احسن طریقے سے، قرآن نے کہا کہ جب بھی بات کی جائے احسن طریقے سے بات کی جائے، تو احسن طریقے سے اچھے الفاظ میں کہا جائے کہ دیکھیں اگر آپ یہ کام کریں گے اس کے بدلے آپ کو یہ اجر ملے گا، یہ امر بالمعروف ہے۔ چونکہ ہمارا رویہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا یا سخت، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ، یہ نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہے، یہ طریقہ نہیں۔ امر بالمعروف نیکی کی دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کرو تمہارا یہ فائدہ ہے، دنیاوی یہ فائدہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اگر جہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے کو سمجھا رہے ہیں، جب آپ بڑے کو سمجھا رہے ہیں اپنے ٹون کو، اپنے لہجے کو شائستہ رکھیں۔ جب آپ کسی چھوٹے کو سمجھا رہے ہیں تو چونکہ وہ چھوٹا ہے تو اس کے لیول پر گفتگو کریں، اور جب آپ اپنے ہم عمر کو سمجھا رہے ہیں یا اپنے ہم مزاج کو سمجھا رہے ہیں تو بھی آپ اس کے ساتھ شائستگی سے بات کیجئے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مان رہا، مثال کے طور پر اگر وہ نہیں مان رہا تو آپ اس سے اظہار بیزاری رکھیں، اور یہ بھی امر بالمعروف ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا کالز بہت ساری ہیں جی، کالرز کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم، کون بات کریں، کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، میں ہما بات کر رہی ہوں۔ ہما کہاں سے بات کریے، کیا کہیں گی؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیسی ہیں ہما آپ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک، ٹھیک، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آمین۔ کیا کہیں گے ہما؟ اور وہ آنسر جب آپ نے کوشچن کیا ہے نا جی تو جی اس جی، کا آنسر ہے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ ٹھیک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہما، اور ٹیم آپ سے جو ہے وہ رابطہ کرے گی۔ جی تو بہت ساری کالز آ رہی ہیں اس وقت۔ قرآن کریم کی کون سی سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ آج کا سوال یہ ہے وائلڈ وینچر کا، جس میں جوابات کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں: سورہ تحریم، سورہ توبہ، سورہ جاسیہ یا پھر سورہ قمر۔ اچھا جی، تو آگے بڑھیں گے ناظرین، اور میں اپنے مہمان کی طرف بھی جاؤں گی۔ اچھا مختوم، روزوں کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ جو ہے وہ کس طرح سے اپنی روٹین کو لے کے چلتے ہیں، اور کتنا ٹف ہوتا ہے، چونکہ اب سیاست سے بھی تعلق ہے، سیاست اور اپنے جو روزمرہ کے کام ہیں ان کو لے کے چلنا، اور آف کورس لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں، ہلکے کی سیاست بھی آپ کرتے ہیں، تو پھر رمضان میں خاص طور پہ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں؟ میں آپ سے جواب دوں گی لیکن ایک کالر لے رہی ہوں آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم، کون بات کریے، کہاں سے؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی۔ جی دیکھیں جی، پہلے رمضان میں سب فیل ہوتا تھا کہ کھانا بند ہوتا تھا، ایک روٹین چینج ہو جاتا تھا۔ اب پچھلے 3-4 سالوں سے، میں نے 2-3 سالوں سے انفیکٹ میں نے روٹین بنا دیا، میں ویسے ہی بہت کم کھانے کی عادت ڈال دی ہے باڈی کو، تو اب تو زیادہ تر فیل ہی نہیں ہوتا۔ نماز بھی اللہ کی مہربانی سے ویسے ہی پابندی سے پڑھتے ہیں، اور کھانا ویسے ہی سارا دن نہیں کھاتے، تو اس سے اب فیل نہیں ہوتا۔ باقی ہاں یہ ضرور ہے کہ پر افطار کے ٹائم پہ اور سحری کے ٹائم پہ تھوڑا سا اٹھنے کا تھوڑا روٹین تھوڑا چینج ہو جاتا ہے۔ باقی عموماً میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اور ہمیں عبادات میں سمجھتا ہوں کوالٹی پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اب جیسے مجھے یاد ہے کہ میں سالوں سے اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اس سال بھی ارادہ ہے تو رمضان میں جانے کا۔ تو جیسے لوگ وہاں جاتے ہیں، میں نے کبھی بھی زندگی میں، مجھے اللہ نے لا تعداد بار وہاں نصیب کیا ہے، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے ایک سے زائد عمرے کی ہوں وہاں پہ، یا میں کوئی گھنٹوں وہاں بیٹھا رہا، یا جیسے ہوتے ہیں فرض نماز ادا کرتے ہیں۔ میرا ذاتی یقین ہے، شاید اس میں علماء کرام مجھ سے اتفاق نہ کریں، کہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ یا کہیں پہ بھی اللہ ایک پل اگر قبول کر لے ہمارا نیت کا، تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ وہاں جا کر بھی ہم لالچ میں آ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں نے اکثر وہاں لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے بس جلدی میں ہو رہے ہوتے ہیں، بس جلدی میں تراویحیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جلدی میں قیام اللیل پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر جلدی میں قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، بس آج یہ 2 ختمے پورے کر دیے، 3 ہم نے رمضان میں مکمل کر دیے، 4 دن مکہ پاک میں ہوں گے تو 4 عمرے کر لیے، 3 کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں ایک کرتا ہوں، میں آرام سے نماز بھی خشوع خضوع سے، سکون سے، اللہ کی نظر دلوں پر ہے،
اگر وہ راضی ہو جائے وہ ایک پل بھی کافی ہے، نہ راضی ہو جائے تو پھر وہ کہیں سے بھی بندہ واپس آ سکتا ہے. خالی ہاتھ ہر واپس کسی آ کی سکتے اپنی ہیں. مینٹالٹی بالکل ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم، کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں محمد عباس بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عباس، کیا کہیں گے، کیسے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ، مالک کا کرم ہے. جی آپ نے سوال کرا تھا نا کہ جی قرآن کریم کی کون سی صورت ہے جس کے آغاز میں ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ جی جی سورہ توبہ اس کا جواب. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا جواب نوٹ کر لیا گیا ہے اور ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اچھا یہ تو بالکل آپ نے بتایا، بالکل ایسا ہی ہے مخدوم. ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے چونکہ ایسے بچپن سے لے کے اب تک روزے رکھ بھی رہے ہیں، سارے دیکھے بھی ہیں، کون سا کوئی ایسا واقعہ ہے آپ کو اپنی زندگی کا جو یاد ہو، کوئی شرارت ہے ایسی جو یاد ہو آج تک کہ جی اس طرح کیا تھا تو ایسے ڈانٹ پڑی اور ایسے کیا تھا تو ایسے جو ہے نا وہ ممی پاپا نے غصہ کیا؟ دیکھیں ایسے تو کافی سارے، میں سمجھتا ہوں والد صاحب کی اگر ڈانٹ یا ان کی روک تھام نہ ہو تو پھر انسان کی لائف میں پھر وہ بیلنس نہیں رہتا. لا تعداد مواقع ہوں گے، میں سمجھتا ہوں. میرے والد صاحب، والدہ نے تو بڑی نرم مزاج ہیں، انہوں نے تو کبھی اس طرح سے نہیں کہا، لیکن والد صاحب بھی جب کو اگر مناسب کوئی چیز ہوتی تو وہ سمجھاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. اور ابھی تک بھی مطلب چاہے لائف کی اس اسٹیج میں ہم آ گئے لیکن ابھی تک بھی ان کو اگر کوئی بری چیز لگتی ہے تو وہ بتاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت، اس پہ ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے باعث سے یہ فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کو محفوظ رکھا ہے اور ابھی تک ہمیں وہ درست ہماری اصلاح کرتے ہیں. اور میں تو اس چیز کو سنتا ہوں، ان کو کوشش کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو. باقی ایسے تو لا تعداد مواقع ہوں گے ہمیشہ، جیسے آپ نے پوچھا اکثر ہو جاتا ہے. جیسے پہلے میں اب تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹھہراؤ سے کام لیں. پہلے اب تو ٹھہراؤ سے کام لیتے ہیں. زندگی میں سٹیجز ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جذباتی تھے یا ٹھہراؤ نہیں تھا زندگی میں، تو اس پہ میرے والد صاحب کافی مجھے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ نہیں ہے اور لائف میں آپ کی سٹیجز آئیں گی، پھر آپ سیکھیں گے. اور بہتر ہے کہ اس سٹیجز آنے سے پہلے آپ سیکھ جائیں. لیکن سٹیجز آنے سے پہلے تو ہم نہیں سیکھے، لیکن تجربے کر کے پھر ضرور سیکھ گئے. تو اگر ان کی بات مان لیتے تو پھر شاید یہ تجربوں سے بھی بچ جاتے. پر دیر آئے درست آئے، اللہ نے توفیق دی. انشاءاللہ خود کو گروم کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے اور بہتر سے بہتر کی طرف جائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسروں سے اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں. یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں جو پچھلے سال تھا یا اس سے 2 سال پہلے تھا، آج میں اس سے خود سے بہتر ضرور ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں. صحیح ہو گیا، خود سے بہتر ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا گفتگو کا سلسلہ بھی ہمارا جاری ہے اور ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں. ناظرین ٹرانسمیشن کے جو اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں وہیں پہ آج کے سپانسرز کی بھی بات کر لیتے ہیں. جی ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں ڈوریوا 360.UK. ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں نیلسن پینٹس جو کہتا ہے رنگ زندگی کا. ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہے جی وائلڈ وینچر واٹر پارک، جس کی طرف سے آپ کو یہ 1 سال کی پوری فری ممبرشپ مل رہی ہے. جی اس کے علاوہ جمانی گروپ آف کمپنیز، اس کے ساتھ پاکولا ملک، وائٹل ٹی، یونیلیور، شوکت خانم الخدمت اور لولی اینجل کاسمیٹکس جو کہتا ہے سلور برڈ کاسمیٹکس کا برانڈ ہے جو کہتا ہے لو یور اسکن. تو جی اس کے علاوہ جی رمضان کے مہینے میں جی جاز اسلام ورلڈ جو ہے وہ لے کر آیا ہے ایپلیکیشنز جس کے اوپر آپ قرآن ریسیٹیشن سن سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی ہو، ٹرانسلیشن کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. اور جاز کہتا ہے جی کہ اس میں آپ کو وہ ریمائنڈرز، نماز ٹریکر اور ساری چیزیں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے. بڑی اچھی اسکیم ہے رمضان کی. تو اگر آپ کو پریشانی ہے کہ آپ کے پاس ایکسس نہیں ہے چیزوں کا تو آپ آن لائن، چونکہ آج کل ڈیجیٹل کا زمانہ ہے تو اپنے فون پر آپ ساری چیزیں بہت ایزیلی ایکسس کر سکتے ہیں. میں اپنے علماء کرام کی طرف بھی بڑھوں گی اور مفتی صاحب سے کہوں گی کہ دعا کروا لیجیے. درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي أني مغلوب فانتصر. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما. یا رب العالمین ہم جنت کے سوالیہ ہیں، یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. یا رب العالمین اس رمضان المبارک کی برکات سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما. یا رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا رب العالمین
یا رب العالمین ہمیں روزوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین روزوں کو جو برکات ہے، جو ثمرات ہے، اس سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری اس ٹرانسمیشن کو قبول منظور فرما۔ یا رب العالمین آج جس عظیم ایک موضوع پر، نیکی کے موضوع پر گفتگو ہوئی ہے، یا رب العالمین ہم سب کو اس نیکی کے عمل کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر گھڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نیک اعمال کو ریاکاری سے محفوظ و معمور فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اور رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائیں۔ بہت شکریہ علماء کرام آپ کا، مخدوم آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں جی نعت خواہ مریم ذیشان، تو مریم ذیشان کے کلام سے ہی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے، اسی دعا کے ساتھ کہ زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مریم۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے گے ہم، تجھ سے فریاد کرتے گے ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، مولا بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو میرے شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، مولا بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پر میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔
کرم